فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رابع بصری جب رات کو عبادت کرتی نا تو جب نیند کا غلبہ ہوتا اور عبادت کے دوران جب آنکھ لگتی تو اپنے نفس سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتی آج جاگ لے، آگے لمبی نیند سونا ہے، قبر میں کوئی تمہیں اٹھانے کے لیے نہیں آئے گا، وہاں پہ لمبی نیند سونا ہے۔ تو یہ حسد بہت بری بلا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور الاسلام کے صحابی ہیں، آپ روایت فرماتے ہیں ہم حضور الاسلام کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا ابھی ایک جنتی شخص آئے گا، فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ابھی ایک جنتی شخص آئے گا۔ جب یہ بات ہوئی تو ایک شخص آیا، اس نے اپنے جوتوں کو سمیٹا، حضور کے مجلس میں بیٹھ گیا، بس بات ختم ہو گئی، وہ بھی چلا گیا۔ اگلا دن ہوا، حضور پھر اسی طرح بیٹھے تھے، گفتگو جاری تھی، اچانک حضور نے ارشاد فرمایا ابھی ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ کل والا وہی آدمی آیا، بیٹھا، محفل ختم ہوئی، وہ چلا گیا۔ تیسرا دن آیا، حضور الاسلام بیٹھے ہیں، تشریف فرمائے صحابہ کرام کے چرمٹ میں، پھر حضور نے ارشاد فرمایا او بھائی ابھی ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ وہ شخص آیا اور وہ بیٹھا۔ جب محفل ختم ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اب نہ اس شخص کے پیچھے ہوئے، وہ جب اپنے گھر میں داخل ہونے لگا تو انہوں نے آواز دی، کہا یار میری نہ کوئی اپنے باپ سے کچھ ناراضگی جی ہو گئی ہے، کچھ بات ہو گئی ہے، تو اگر تو اجازت دے تو میں ایک دو دن تیرے ہاں مہمان نہ رہ لوں۔ کہا جی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے آ جاؤ، رہ لو مہمان۔ اب یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص یہ اس آدمی کے گھر کے اندر رہے، 3 دن تک رہے، اس کے ایک ایک عمل کو نوٹ کیا۔ یہ صحابہ کرام کا طرہ امتیاز تھا، وہ لوگوں کی نیکیاں تلاش کرتے تھے، ہم لوگوں کی برائیوں کے پیچھے پڑے۔ وہ پیچھے اس لیے گئے تھے کہ میں دیکھوں یار اس کا عمل کون سا ہے کہ آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں یہ بندہ جنتی ہے، یہ کرتا کیا ہے۔ ہم لوگوں کے پیچھے اس لیے بھاگتے ہیں لے اس کا کوئی پوائنٹ مل جائے تو میں اس کو ذلیل و خوار کر دوں گا، اور کبھی پتہ چل گیا تو 10 آدمیوں کو بندہ جا کے بتا کہ یہ اس نے کیا، فلانے بندے کے بارے میں پتہ چلا اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ تمہارا تو تم تو جو کچھ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو، لیکن یاد رکھنا اس کا بھلا ہو رہا ہے جس کی تم جو ہے وہ برائیاں بیان کر رہے ہو، اس کا بھلا کیسے ہو رہا ہے؟ اس کی غیبت ہو رہی ہے، تمہاری نیکیاں اس کو مل رہی ہیں، مفت میں مل رہی ہیں، اس کے مفت کے اندر نامہ اعمال کے اندر نیکیاں بھری جا رہی ہیں۔ تو یہ صحابی 3 دن اور 3 راتیں اس کے گھر میں رہے کہ شاید یہ ساری رات قیام کرتا ہے، کچھ بھی نہیں، شاہ کے نماز پڑھی، آرام سے سو گیا، فجر کی نماز جا کے مسجد نبوی میں حضور کی اقتداء میں ادا کی، شاید دل کو روزہ رکھے گا، سحری بھی نہیں کھائی، کھا پی رہا ہے دل کو۔ بالآخر چوتھا دن آیا تو کہا یار ایک بات بتا، میری بھی اپنے باپ سے کوئی ناراضگی نہیں ہوئی تھی، میں صرف تیرا عمل دیکھنے کے لیے آیا تھا، تو کرتا کیا ہے؟ کوئی دعا پڑھتا ہے، کوئی وظیفہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کیا کل اسلام فرماتے ہیں یہ بندہ جنتی ہے؟ تو اس نے کہا جو میرا عمل ہے وہ تیرے سامنے، میں نے کوئی چھپا کے کوئی عمل نہیں رکھا، کوئی اور کام میں نہیں کرتا۔ تو کہا پھر کوئی تو ایسا عمل ہوگا بتا دے کہ حضور فرماتے ہیں تو جنتی ہے۔ تو کہنے لگا جی میرے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ جب وہاں سے چل پڑے تو اس نے پیچھے سے آواز دی، اور آواز دے کے کہا ہاں ایک بات ہے، میں نے آج تک کسی مسلمان پہ حسد نہیں کیا، میں نے آج تک کسی مسلمان پہ میں نے حسد نہیں کیا۔ تو حضرت عبداللہ فرمانے لگے بس یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے جنتی کہا ہے، کتنا سستا سودا ہے۔ حسد کرنا چھوڑ دو، اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے۔ لوگ پتہ نہیں کتنی دعائیں مانگتے ہیں، مولا جنت دے دے، جنت دے دے۔ چھوٹا سا نسخہ ہے، جو نعمت جس کے پاس ہے اسی کے پاس رہنے دو۔ اللہ نے جس حال میں تجھے رکھا ہے اس پہ شکر ادا کر، اللہ پاک تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے اور اس پہ